نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 11واں پارہ سورہ یونس، آیت نمبر 76 to 82، لفظی ترجمہ۔ فلما، پھر جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، حق و حق، من عندنا، ہمارے ہاں سے، قالو، تو کہنے لگے، انا، بے شک، ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے کھلا۔ قالا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کے لیے، لما، جب کہ، جاءکم، وہ آیا تمہارے پاس، اسحر، کیا جادو ہے، ھذا یہ، ولا، اور نہیں، یفلح، فلاح پاتے، ساحرون، جادوگر۔ قالو، وہ بولے، اجئتنا، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ ہمیں پھیر دو، اما، اس سے، وجدنا، کہ پایا ہم نے، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، وتکونا، اور ہو جائے، لکما، تم دونوں کے لیے، کبریاء، بڑائی، سرداری، فی الارض، زمین میں، وما، اور نہیں، نحن، ہم، لکما، تم دونوں کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، وما، اور نہیں، نحن، ہم، لکما، تم دونوں کے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ وقال، اور کہا، فرعون نے، ایتونی، کہ لے آؤ میرے پاس، بکلی ساحر، سب جادوگروں کو، علیم، جو دانا ہو۔ فلما، پھر جب، جاء، آ گئے، سحرۃ، جادوگر، قالا، تو کہا، لہم، ان سے، موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، کہ تم ڈالو، ما، یا انتم، تم ملقون، یا تم ڈالنے والے ہو۔ فلما، پھر جب، القوا، انہوں نے ڈالا، قالا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ما، جو تم لائے ہو، جو چیز بھی جادو ہے، سحر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سیبطلہ، ابھی نیست و نابود کر دے گا اس کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا، نہیں، یصلح، سنوارتا، عمل مفسدین، شریروں کے، ویحق الحق، اور سچ ہو گیا، ثابت کر دیا اللہ نے حق کو، بکلمات ہی، اپنے کلمات سے، اپنے حکم سے، ولو، اور اگرچہ، قریح المجرمون، برا ہی مانے گناہ گار۔ فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے بہت تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا، تو کہنے لگے، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور اس سرزمین میں تم دونوں ہی کو بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جلالت، شان، اور فرعون کے ساتھ عقیدہ توحید کے سلسلے میں ان کا جو مناظرہ ہوا، اس کی خاص اہمیت کے پیش نظر ان کا ذکر مستقبل میں طور پر کیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دعوت توحید لے کر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس گئے، تو انہوں نے تکبر اور عناد سے کام لیا اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ ان کے سابقہ جرائم کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، اور جب انہوں نے آسمانی معجزوں کے آگے اپنے آپ کو بے بس پایا، تو کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، کیا تم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے حق کو جادو کہتے ہو؟ یہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ جادوگر تو کبھی حقیقی کامیابی نہیں ان کو مل سکتی۔ جب فرعون نے اس دلیل کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ہی عاجز پایا، تو کہنے لگا، کیا تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہو، اور کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا حاکم اور آقا مان لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا، فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آؤ۔ تو جب جادوگر آ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، پھینکو جو کچھ تم پھینکتے والے ہو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو تم جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلد ہی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا۔ اللہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دیتا ہے، خواہ مجرم برا ہی جانے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند لڑکوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا، اور وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف کے باوجود کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دے گا۔ بے شک فرعون یقیناً زمین میں سرکش ہے، اور بے شک وہ یقیناً حد سے گزرنے والوں سے ہے، اور
اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم فرما بردار ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کافر لوگوں سے نجات دے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بن کر زمین پر حرکت کرتے اور اس کے ہاتھ سے نور کی شعاؤں کو پھوٹتے دیکھا تو سمجھا یہ بھی کوئی جادو ہے، اس لیے اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ملک کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی لوگ غالب آنے والے ہیں، اور پھینک دی اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جادو ہے، اللہ کا معجزہ نہیں ہے، اللہ ان قریب معجزے کی قوت سے اسے زائل کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین میں فساد پھیلانے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں بناتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اژدہا بن کر ان کے جادو کے سانپوں کو نگل گئی، اور فرعون کے نہ چاہنے کے باوجود حق غالب آ گیا، کیونکہ جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ زمر میں، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بے شک کیوں نہیں۔ سورہ طلاق میں فرمایا جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ نے ہمیں شامل فرمایا، آمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرتے ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ ہی بدشگونی پکڑتے ہیں، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔